اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِي اور یہ کس چیز پہ عطف ہے جی؟ یہ پچھلی آیت میں جائیں گے تو قال یا بنیا، یعنی وہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف سے فرما رہے ہیں اپنے بیٹے سے، تو اور کیا کہا جی؟ پہلی بات تو یہ کہی کہ اپنے بھائیوں سے یہ خواب بیان نہ کر۔ وَكَذَلِكَ کا حرف تشبیہ، جس طرح، جیسے، اور ذالک اس میں اشارہ ہے، تو یہ دونوں مل کے کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ اسی طرح۔ اور جیسے اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ خواب دکھایا ہے، جو کام ہوا ہے، تو یہ کیا کس چیز کی طرف یہ اشارہ ہے کہ یجتبی کا، اسی طرح یجتبی کا ربک، یجتبی جیم بے یا جبا یجبی جبایتن، اس کا معنی کیا ہے؟ چن کر اکٹھا کرنا، جیسے پھل وغیرہ۔ ماضی یا مضارع سے قرآن میں کوئی لفظ نہیں آیا، جواب کا لفظ آیا ہے قرآن حکیم میں، کل جواب۔ تو وہ حوض کو کہتے ہیں، حوض کو کیوں کہتے ہیں جی؟ کہ اس میں پانی اکٹھا ہو جاتا ہے۔ اب یہ باب افتعال میں آیا اجتبا یجتبی، اس کا کیا معنی ہے جی؟ چن لینا، کسی کو سلیکٹ کر لینا۔ دوسرا معنی اس کا کیا ہے جی؟ کسی کو رتبہ دینا، یہ بھی چنیں گے، اعزاز، کسی کو کوئی مقام دے دینا، نہیں اپنا نہیں، رتبہ دے دینا، وہ مقام دینا، کوئی عزت سے سرفراز کر دینا وغیرہ۔ کلام کے اعتبار سے بھی آ جاتا ہے، کیونکہ اس میں بھی لفظوں کو اکٹھا کر دیتے ہیں۔ تو اجتبا اس نے چنا یا اس نے معزز کیا، یجتبی چنتا ہے یا معزز کرتا ہے۔ اچھا، اب اس کا فاعل کیا بنے گا؟ یجتبی کا۔ ویسے ثلاثی مزید فی ہیں تو اس میں یا ہٹا کے میم لگا دیتے ہیں، مجتبی، مجتبیٌ چننے والا، اعزاز دینے والا۔ اور اس کا مفعول کیا؟ یہ تو بن گیا مجتبیٌ، اعزاز دینے والا، چننے والا۔ مفعول بنے گا تو کیا بنے گا؟ جس سے چنا گیا ہے وہ بن جائے گا مجتبی، جسے چنا گیا ہے۔ اسی طریقے سے چننے کے معنی میں آتا ہے اصطفی یصطفی، اسی سے بنا مصطفیٰ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی ناموں میں سے مصطفیٰ کا مطلب بھی کیا ہے؟ چنا۔ تو مجتبی چنا ہوا، تو یجتبی وہ چنتا ہے یا وہ چنے گا یا وہ معزز کرے گا۔ کذالک اسی طریقے سے، کتنے ٹکڑے ہو گئے جی اس کے؟ ایک تو یا ہو گیا علامت مضارع وہ، تو یہ درمیان میں جو رہ گیا تو کاف، یہ فعل ہو گیا پورا یجتبی، وہ چن
چن لے گا یا وہ معزز کرے گا. یہ فعل ہو گیا اور فعل کے ساتھ ضمیر آئے تو مفعول ہوتی ہے آپ کو. آپ کون؟ یوسف علیہ السلام. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ، اس طریقے سے وہ آپ کو چن لے گا یا آپ کو معزز کرے گا. کون؟ اس کا فاعل وہ کون ہے جی؟ کیسے پتہ چلا؟ پیش آ گئی با پہ تو ربن ہو گیا. ربو تو پیش جو ہے حالت رفع فاعلی حالت میں آیا تو فاعل یہ ہوا رب. کس کا رب؟ ربو آ گیا، ربو کا. اب یہاں پہ آپ کا رب. آپ کون جی؟ یوسف علیہ السلام کا رب. یعنی وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ. حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بیٹے تجھے تیرا رب اسی طریقے سے معزز بھی کر دے گا. جیسے چاند اور سورج سجدے دے رہے ہیں نا، اسی طریقے سے اللہ آپ کو عزت دے گا، آپ کو چن لے گا. اور اچھا، یہ جو نصیحت کر رہے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، تو اندازہ ہے کہ حضرت یوسف بھول جائیں گے اس بات کو؟ بھولیں گے؟ نہیں بھولیں. تو یہ نصیحت ساتھ ساتھ چلتی رہی کہ نہیں؟ اس نصیحت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ثابت قدم. وَيُعَلِّمُكَ، عین لام میم مادہ، علما یعلم. کیا مطلب ہے جی؟ جاننا، خود جاننا، یعنی کسی بات کا علم ہونا، یعنی کسی بات کی جانکاری ہونا، حاصل جاننا. اچھا، عالم، عالم یعلم، کیا مطلب ہے؟ سکھانا، علم دینا، کسی کو کوئی بات بتانا، بات بتا کے علم دینا. تو عالم یعلم کا کیا معنی ہے؟ علم دینا. کسی کو کوئی بات بتا کے یہ واقعہ ہو گیا تو اس نے جان لیا. جان یعنی کہ کسی نے بتایا اور علمہ اس نے جانا. باب تفعیل میں آیا تو علمہ یعلم تعلیما، سکھانا. علامہ اس نے سکھایا، یعلم وہ سکھاتا ہے. اب یہ سکھانے میں رفتہ رفتہ کا مفہوم تھوڑا تھوڑا کر کے اور مکمل سکھا دیں. چیز سیکھنا جو ہے اور جاننا، اس میں کیا فرق ہے؟ سیکھنا تو آہستہ آہستہ سیکھتا ہے. سیکھنے میں ہمیشہ وقت لگتا ہے، محنت لگتی ہے. آدمی پھر سیکھتا ہے. جبکہ جان لینا کیا ہے؟ یا کسی کو بتا دینا، علم دینا کیا ہے؟ 1 منٹ میں کسی کو بندہ دے سکتا. آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ یہ موبائل ہے. آپ نے جان لیا کہ یہ موبائل ہے. میں نے آپ کو بتا دیا یہ اعلام ہے. لیکن یہ موبائل بنتا کیسے ہے؟ یہ سکھانا پڑے گا. علامہ یعلم سے پھر آپ کو پتہ چلے گا. یہ ایک دن میں آپ سیکھ سکتے ہیں؟ نہیں سیکھ سکتے. یہ ساری چیزیں ایسے ہی عربی ہے، عربی زبان ایک دن میں سیکھ سکتے ہیں؟ نہیں سیکھ سکتے. چلیں ایک اور باب بھی ہے، باب تفعل. تعلم یتعلم، تعلم سیکھنا، خود سیکھنا. ٹھیک ہے جی. جاننا یہ سیکھنے کے معنی میں آتا ہے. تو علم جانا، تعلم جانا، سیکھا. تو جیسے علم یعلم سکھانا ہے، تعلم یتعلم سیکھنا ہے. جیسے اس میں وقت لگتا ہے ایسے ہی اس میں بھی وقت لگتا ہے. تو یہاں پہ کون سا آیا جی؟ باب تفعیل سے. یعلم سکھانا، وہ سکھاتا ہے.
تو یجتبی کا رب کا، آپ کا رب آپ کو چن لے گا، وَيُعَلِّمُكَ آپ کو سکھائے گا، اور وہ سکھائے گا، یعلم وہ سکھائے گا، کس کو سکھائے گا؟ کا آپ علیہ السلام کو کہاں سے ہے جی؟ کو اردو میں کس چیز کی نشانی ہے فعلیہ جملے میں؟ مفعول کی۔ مفعول ہے، ہاں تو مفعول کی وجہ سے کو ہے۔ مفعول ہے۔ وہ آپ کو سکھائے گا، کیا چیز سکھائے گا؟ جی اب یہ اس کا دوسرا مفعول تھا، یعلم کا دوسرا مفعول، لیکن اس کے پیچھے من لگا دیا، یعنی اس میں سے کچھ سکھائے گا۔ حالانکہ یہ مفعول ہی ہے اس کا دوسرا، لیکن حرف جر کے ساتھ آگے یہ مجرور ہو گیا۔ من حرف جر، میں سے، کس چیز میں سے سکھائے گا؟ تعویل الاحادیث۔ تعویل کا کیا مادہ ہے جی؟ حمزہ واو لام، یہ اوالا سے بنا، اوالا تھا، اس کا ماضی کا صیغہ کیا تھا؟ اوالا، اوالا سے بنا آلہ، آلہ یعول، اور اس کا مصدر بنے گا اولن یا معالن۔ آلہ یعول کا کیا معنی ہے؟ اصل، اپنے اصل کی طرف لوٹنا، اصل کی طرف۔ اسی سے اگلا لفظ بھی آ رہا ہے آلن۔ آل کس چیز کو کہتے ہیں؟ اولاد، ہاں جی، چلیں اس کو بعد میں ٹچ کرتے ہیں۔ اب اس کی جو سپرلیٹو ڈگری نا افعال تفضیل کے وزن پر، وہ ہے اول۔ اول کس چیز کو کہتے ہیں؟ پہلا، شروع، اول، سب سے پہلے۔ آلہ یعول، آئل سے آلن بنا، فائل۔ آلن کیا ہے؟ فاعل کے وزن پر ہے۔ آئل سے کیا بن گیا؟ آلن۔ حمزہ مل گئے دونوں، اور واو ادھر کنورٹ ہو گیا تو آلن بن گیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہے آلن کا مطلب کیا ہے؟ اصل لوٹنے کی جگہ، والا۔ سر فائل کون ہوتا ہے؟ لوٹنے والا، کام کرنے والا، جو بس اصل کی طرف لوٹتا ہے واپس۔ مراد اس کا کیا لیا پھر؟ لوٹنے والے کا مراد کیا لے لیا؟ پیروکار، جو ہر مسئلے میں کسی ایک کی طرف ہی لوٹ آتا ہے۔ مثلا کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہر معاملے میں لوٹتا ہے، یعنی کوئی مسئلہ ہو گیا، ایک رائے آپ کی آ گئی، ایک رائے ان کی آ گئی، ایک رائے فلاں کی ہے، ایک فلاں کی رائے، تو میں لوٹ کے کدھر چلا گیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا؟ پیروکار ہو گیا، ان کی طرف لوٹنے والا ہو گیا۔ تو جو پیروکار ہو، جو فالور ہو، وہ کون ہوتا ہے؟ وہ آل ہوتی ہے، لوٹنے والا، پیچھے پیچھے چلنے والا، اسی کی طرف رجوع کرنے والا۔ ٹھیک ہے جی، لوٹنے والا، لوٹنا کس کو کہتے ہیں؟ رجوع کرنے والا، جو ہر مسئلے میں کس کی طرف رجوع کرے؟ اگر فرعون کے آل فرعون کو اللہ نے غرق کیا، کو 6 لاکھ آل فرعون تھے، سمندر میں غرق ہو گئے، تو اس کی اولاد تھے فرعون کی؟ کون تھے؟ پیروکار تھے، اس کی باتیں ماننے والے تھے۔ تو باتیں ماننے والا کون آتا ہے؟ آل۔ ٹھیک ہے جی، تو آل کا مطلب ہم نے کہاں سے نکال لیا؟ یہ اہل تشیع نے اتنا شور ڈالا ہے کہ آج اہل سنت کی اکثریت بھی آل کا مطلب کیا لے رہی ہے؟ اولاد۔ اعلیٰ اولاد کسی طریقے سے بھی نہیں۔ اولادوں میں سے بھی وہ ہیں کہ جو
پیروی کریں، پیروی نہ کرے تو اولاد بھی نہیں، تو پیروی کرنے والوں میں اولاد بھی شامل ہے، دوسرے بھی شامل ہے۔ کوئی بندہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں شامل ہو سکتا ہے، اپنا ہر معاملہ اللہ کی رسول کی طرف رجوع کر کے، ان کو فالو کر کے، ان کی اطاعت کر کے۔ ہاں جی، تو اول کیا ہے؟ اول افعل تفضیل کے وزن پر، آلن سے، آلن سب سے پہلا نمبر لے جانا کسی کی طرف رجوع کرنے، وہاں سے اول کا معنی پہلا آ گیا۔ اصل میں کیا تھا؟ سب سے پہلے لوٹنے والا یا سب سے زیادہ رجوع کرنے والا۔ اب وہ پہلے سے کثرت استعمال سے اس کا مطلب پہلا ہوتے ہوتے اول کا مطلب کیا ہو گیا؟ سب سے پہلا۔ اللہ چلا کہاں سے تھا؟ سب سے پہلے رجوع کرنے والا، سب سے پہلے لوٹنے والا، تو وہاں سے اول کا معنی پہلا نکلا، کثرت استعمال سے کرتے کرتے وہ ہو گیا۔ جیسے اصبح یصبح، صبح کے وقت ہونا، پھر کرتے کرتے خالص ہونے کے لیے بھی استعمال ہونے لگا۔ تو یہ زبانیں آہستہ آہستہ معاشرے میں حرکت کرتی ہیں۔ اب یہاں پہ جو تعویل آیا ہے وہ کس باب سے ہے؟ باب تفعیل سے۔ اولا یؤول تعویلا، اب اس کا معنی کیا ہے جی؟ اگر اس کا مطلب اعلی یؤول اولا یا معالا لوٹنا تھا، اپنی اصل کی طرف لوٹنا، تو اولا یؤول تعویلا کا کیا مطلب ہوگا؟ وہ لازم تھا خود لوٹنا، یا کسی کو اس کی اصل کی طرف لوٹا، اصل تک پہنچانا، جڑ تک، اصلی بات تک پہنچانا۔ ٹھیک ہے جی۔ تعویل کوئی چیز ہے یا کوئی بات ہے، اس کو اب یہ لوٹانا تھا۔ اول یؤول تعویلا، یعنی اس بات کی جڑ تک پہنچ جانا کہ یہ بات کیا ہے۔ تو تعویل کیا ہے؟ کہ کوئی بات آپ کے سامنے بندہ کرے اور آپ اس کی جڑ تک پہنچ جائیں کہ اصل یہ بات کیا کچھ اور رہا ہے، اس کی حقیقت یہ ہے۔ اب یہاں پر مفسرین نے، مترجمین نے احادیث کو خواب لکھا ہے۔ حدیث کس کو کہتے ہیں؟ بات کو، ہر نئی بات کو حدیث کہتے ہیں۔ بات کی، معاملے کی جڑ تک پہنچے۔ حدیث کس چیز کو کہتے ہیں؟ شرعی ریاست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہے دال سے۔ حادثہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ حادثہ، حدیث نئی بات کو حدیث کہتے ہیں، کوئی نئی بات ہوگی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان شر الامور محدثہ۔ محدثہ کس چیز کہتے ہیں؟ نئی بات۔ دین کے اندر جو نئی بات ہے وہ شر ہے۔ وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، اور ہر نئی گھڑی ہوئی بات بدعت ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، ہر ایک جو نئی گھڑی ہوئی بدعت بات ہے وہ گمراہی ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر ایک ضلالت اور گمراہی جو ہے وہ جہنم میں لے کے جانے والی۔ تو حدیث بات کو کہتے ہیں جو نئی بات ہو، لیکن یہاں پہ ایسی بات جو خواب، کیونکہ یہاں تعلق تھوڑا سا ہے خوابوں سے چل رہا ہے، اور بات بھی آپ کہہ سکتے ہیں، دونوں چیز، صرف خواب بھی بات بھی۔ تو اصل چیز کی طرف لوٹانا کسی چیز کو، یہ تعویل ہے۔ تو تعویل نہیں آیا، تعویل لی آ گیا ہے۔ زیر کیوں آئی ہے تعویل کے نیچے جی؟ من کی وجہ سے، من حرف جر تھا۔ اور تعویل الاحادیث، کس چیز کی طرف لوٹانا، کس بات کی طرف لوٹانا؟ کس کی اصل کی طرف، کس چیز کی اصل کی طرف لوٹانا؟ احادیث کے، یعنی خوابوں کی حقیقت بتا دینا، خوابوں کی حقیقت، خوابوں کے جڑ، خوابوں کی اصل سے
کو جو تک پہنچنا ہے وہ سکھا دینا. یا تعویل یہاں پہ کیا ہے؟ مصدر ہے. مصدر کیا ہوتا ہے؟ یعنی خوابوں کی تعبیر میں سے وہ آپ کو سکھا دے گا. یعنی کہ کسی چیز کی حقیقت جاننے میں وہ آپ کو سکھا دے گا خوابوں کی تعبیر کا یا حقیقت کا علم وہ آپ کو سکھائے گا. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور وہ آپ کو سکھا دے گا باتوں کا، خوابوں کی حقیقت یا اس کی تعبیر یا اصل اس کی جو بات جڑ ہے اس تک پہنچنا وہ آپ کو سکھا دے. ٹھیک ہے جی. وَيُتِمُّ اور یتم تم یتم میم تم یتم کا کیا معنی ہے جی؟ تمام پورا کرنا. یہ یتم ہے، یہ یتم ہے، کوئی فرق نہیں ہے. تم یتم ہر کمی نقص کا دور ہو جانا، پورا ہونا. تم یتم کسی چیز کا پورا. تمت کلمت ربک، آپ کے رب کی بات پوری ہو گئی. تم یتم تمت بات پوری ہو گئی. یہ ثلاثی مجرد سے ہے اور باب افعال سے آیا تو اتم یتم پورا کرنا، ہر کمی نقص کا دور کرنا، پورا کرنا، مکمل کرنا. اتم یتم، جب کسی میں سے کوئی نقص اور کمی دور ہو جاتی ہے تو وہ چیز پوری ہو جاتی ہے. پوری یعنی کہ کوئی چیز میں کمی ہے، کمی ختم ہو گئی تو چیز کیا ہوگی؟ مکمل ہو گئی، پوری ہو. تو یہ پوری ہو گئی. اور اتم یتم کسی نے کسی چیز کو مکمل کر دیا. تو وہ یتم وہ مکمل کرے گا. رب کا آپ کا رب کس چیز کو مکمل کرے گا؟ نعمت تا کے اوپر زبر کیا بتا رہی ہے؟ مفعول ہے. یہ حالت نصب میں ہے. کس چیز کو پورا کرے گا؟ نعمت. اپنی نعمتن تھا تو یہ مضاف بن گیا، تو یہ نعمتن سے نعمتا ہو گیا، یعنی انعام. نعمت کس چیز کو کہتے ہیں؟ انعام. جو اللہ تعالیٰ کی عنایت ہوتی ہے، جو اس کا انعام ہے. یا نعمت کو آپ نعمت ہی لے لیں. نعمتا کا نعمتا ہو. اب یہ ہو کس کی طرف جائے گا؟ رب کی طرف. ہو اس کی یعنی کہ اپنی نعمت کو وہ مکمل کرے گا. کس پر؟ اللہ حرف جر آ گیا، اللہ پر، اور کا آپ پر، یعنی کہ یوسف علیہ السلام پر. اور اللہ پھر پر کس پہ؟ آل یعقوب. کون کہہ رہا ہے؟ یہ سر یعقوب علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں؟ کون کہہ رہے ہیں؟ یعقوب علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام خود یہ بات فرما رہے ہیں. وَعَلَىٰ آلِ یعقوب. اب جیسے ہم دعا درود پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ وَعَلَىٰ آلِ ابراہیم. آل ابراہیم. آل ابراہیم. آل ابراہیم. اللہم صلی علی محمد. وَعَلَىٰ آلِ محمد. پارلیمنٹ میں بحث چلی، انہوں نے کہا جی ہم یہودیوں پہ درود بھیجتے ہیں. پارلیمنٹ میں بحث چلی کہ ہم یہودیوں پہ درود بھیجتے ہیں. کیسے درود بھیجتے ہیں جی؟ آل ابراہیم
آل ابراہیم کا مطلب انہوں نے اولاد لے لیا، اور اولاد کا مطلب ہو گیا یہودی۔ یہودی کس کی اولاد ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، حضرت یعقوب کی اولاد ہے۔ تو حضرت یعقوب کس کی اولاد ہے؟ حضرت اسحاق کی۔ حضرت اسحاق کس کی ہیں؟ حضرت ابراہیم۔ تو یہودی کس کے اولاد ہوئے؟ حضرت ابراہیم کی۔ تو ہم تو ہر روز نماز میں پڑھتے ہیں علی آل ابراہیم انک حمید مجید، تو حضرت یہودیوں پہ درود ہو گیا۔ تو ابھی ہم نے کیا سیکھا ہے؟ ابھی ہم نے کیا سیکھا ہے کہ آل کا معنی اولاد نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں کیا تھے؟ کون سے صفحے تھے؟ تورات کے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ نہیں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہوتے تو ان کے پاس بھی میری پیروی کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہ ہو، یعنی میری پیروی سے انہوں نے بھی یہی اسلام ہی فالو کرنا تھا۔ تو آل کا مطلب کیا ہے؟ فالوور۔ اس میں اولاد بھی آ سکتی ہے اگر فالو کرے، اولاد کا درجہ تھوڑا سا بڑھ جائے گا اگر اولاد فالو کر دے، رشتہ بھی ہو گیا اور اطاعت بھی ہو، دونوں۔ وآل یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام کی آل پر نعمت مکمل ہو جائے گی، یعنی میری جو آگے اولاد چل رہی ہے، میرے جو ماننے والے ہیں ان میں بھی یہ بات چلی جائے گی۔ جب آپ یعنی یہاں سے نعمت سے یہاں پہ کیا مراد ہے جی؟ کون سی نعمت اللہ پوری کرنے لگا ہے؟ آگے جا کے اس کی تشریح آئے گی۔ حضرت یعقوب، حضرت اسحاق، حضرت ابراہیم علیہ السلام، کون سی نعمت ہے جو اللہ نے ان کو دی ہے؟ نبوت۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ نعمت اللہ تم پہ بھی مکمل کرے گا۔ حضرت یعقوب نے اپنے بیٹے سے کہا کہ یہ تمہیں بھی اللہ تعالیٰ نے نبوت دینے کا، یہ جو سجدے کیے نا سورج چاند تاروں نے، یہ نبوت کا اعلان ہے۔ اور اے بیٹے تم پہ جب یہ اللہ اپنی نعمت کرے گا تو آل یعقوب پر بھی یہ نعمت تصور کی، یہ میری بھی نسل میں آگے، تو جو بھی آل یعقوب میں آتا ہے اس میں اولاد۔ اب اس میں آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہاں پہ آگے چل کے یہ بات مزید کلیئر ہو جائے گی کہ آل کہا حضرت یوسف علیہ السلام کو، کیونکہ فرما بردار کتنے بیٹے تھے؟ دو۔ دوسرا تو بھی بہت چھوٹا ہے نا، بنیامین، چلنے پھرنے ماننے والا، تو وہ بھی بنیامین بھی فرما بردار ہے۔ تو اس میں یعنی فرما بردار میرے بیٹوں میں، میرے فالورز میں اللہ تعالیٰ نے میرے ماننے والے میرے بچے کو نبوت سے سرفراز کر۔ اب یہ بیٹے بھی ہیں اور فالور بھی، باپ کے فرما بردار بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ پہ اور آل یعقوب پہ اپنی نعمت کا اتمام کر دے گا۔ یہ اس چیز کی جو انہوں نے کہا نا کہ آل یعقوب کی بات کی، اس کو مزید کھولا، کما جس طرح کے، کا حرف جر ما موصولہ، کما جس طرح، اتمہا، اتم یتم، یتم پیچھے ہے وہ مکمل کرے گا، اتمہ اس نے مکمل کیا، جس طرح اتم اس نے مکمل کیا، کس نے؟ رب نے، رب کا، آپ کے رب نے۔ ہاں اب اتم فعل ہے اور ہاں ضمیر آ گئی، اس کو، اب یہ اس کی ضمیر کس جانب جا رہی ہے؟ نعمت کی جانب۔ جیسے کما اتمہا، جیسے اس نے مکمل کی تھی، پوری کی تھی یہ نعمت، اس نعمت کو، علا پر ابوئی کا، اب ان کا کیا مطلب ہے؟ اب ان کا مطلب باپ، ابن باپ، اور
زیادہ ماں باپ ہو تو کیا آتا ہے؟ ماں باپ آبا. جمع. جی ابن کی جمع آبا. اور تثنیہ کیا ہوگا جی؟ تثنیہ کا ایک ہی وزن ہے، آنی. ابو سے اباوانی. اباوانی کا کیا معنی ہو گیا جی؟ دو باپ. یہ ہو گئی اباوانی حالت رفع میں. اور نصب جر میں کیا آئے گا جی؟ اباوینی. اباوینی نصب میں بھی اور جر میں بھی. یہ نصب ہے یا جر ہے؟ یہ ابوینی کا یہ نصب ہے. جر ہونے کی کیا شرطیں؟ اسم کا جر ہونا، مجرور ہونا. پیچھے من آئے تھا. من کیا ہے؟ پیچھے حرف جر آئے تھا. اس کے پیچھے کو حرف جر ہے. الا کیا ہے؟ اللہ نصب ہے. حرف جر ہے سر. الا پر یعنی کہ حرف جر ہے یہ. تو اب اباوانی کیا بن گیا؟ مجرور بن گیا. کیوں مجرور ہوا؟ پیچھے حرف جر آ گیا ہے. تو یہ اباوانی سے ہو گیا اباوینی. لیکن جو یہ مضاف بنا تو اس کا نون اڑ گیا آگے سے اعرابی، تو اباوی ہو گیا. ابوئی ہو گیا تو پھر آگے کاف آ گیا اور کا اس کے ساتھ آ گئی مضاف الیہ. اباوی آپ کے دونوں باپوں کو پر. الا آیا بھائی. جی پر کو کہاں سے آ گیا؟ پر تو یعنی کہ باپ اور دادا دونوں. اب اس اباوی کا بدل کہاں پہ ہے؟ یہ ہے ابراہیم و اسحاق. وہ دونوں باپ کون ہیں؟ یعنی اسحاق علیہ السلام دادا ہیں اور ابراہیم علیہ السلام پردادا ہیں. جیسے کما اتمہا علی ابوی کا، جیسے آپ کے دونوں باپوں یعنی حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق علیہ السلام پہ اللہ نے اپنی نعمت کو تمام کیا. من سے قبلو. میں نے کیا بتایا تھا جی؟ آپ میں سے کسی کو یاد ہے کہ من حرف جر ہے، اس کے بعد اس کو قبلی ہونا چاہیے تھا، تو قبلو کیوں ہو گیا؟ ظرف کی وجہ سے. تو ظرف قبلی کا آتا ہے نہیں، یاد نہیں آپ کو. من سے یہ حرف جر ہو گیا. اب یہ ظرف آیا نا اس کے آگے قبل، اس ظرف کے ساتھ ایک مضاف الیہ ہوتا ہے. قبل کا آپ سے پہلے، یا قبلی ہی، یا اس سے پہلے، یا فلاں واقعے سے پہلے، یا فلاں دن سے پہلے، یا قیامت سے پہلے، یا صبح سے پہلے، وہ مضاف الیہ. جب اس ظرف کا مضاف الیہ غائب ہو جائے، آیا ہی نہیں، معذوف ہو گیا، تو پھر یہ زیر نہیں لیتا بلکہ پیش کے ساتھ لے لیتا ہے. تو پہلے تو کما اتمہا علی ابوی کا من قبل ابراہیم و اسحاق، جیسے اس نے آپ کے دونوں باپوں پر یعنی ابراہیم اور اس دادا پر دادا پر اس سے پہلے اپنی نعمت تمام کی ہے. نبوت اسی طرح اللہ تمہیں بھی. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بات دماغ میں بٹھا دی. تو زندگی ساری یہ ہوتا ہے والد کی تربیت. کس اہتمام سے خواب سنا اور پھر اس کی تعبیر کتنی زبردست بتائی. یہ چھوٹے بچوں کی تربیت ہے. اب میں آپ سے یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ دیکھا کریں کہ یہ جو اللہ کے صفاتی نام آیت کے آخر میں آئے، ان کا کیا اور بھی تو آ سکتے تھے. ان ربک جبار بھی آ سکتا تھا، ان ربک ودود قدوس بھی آ سکتا تھا. تو علیم حکیم کیوں ہے؟ پیچھے بات چل رہی علم کی. ان حرف تاکید، بے شک اس نے کیا کیا؟ انہوں نے ربن کو کیا کر دیا؟ ربا. انہا کیا کرتا ہے؟ اپنے اسم کو نسب دیتا ہے. تو ربا کا آپ کا مضاف، بے شک آپ کا یعنی یوسف علیہ السلام کا رب کیا ہے؟ علیم، جاننے والا ہے. جو خود جاننے والا ہے وہی سکھائے گا نا. کون سکھائے گا؟ یعلمک من تاویل الاحادیث.
یہ خوابوں کی تعبیر کون سکھاتا ہے؟ اللہ سے اللہ سکھاتا ہے۔ سب اور دو چیزیں آ گئیں، ایک یجتبی کا رب کا، اور ایک یتم نعمتہ، اپنی نعمت کا اتمام اور چن لینا، کسی کو معزز کر دینا، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا نتیجہ، حکیم حکمت والا، یعنی کہ یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس کو چننا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں سے کس کو نبی بنانا ہے، یہ کون جاننے والا یہ جانتا کون ہے؟ اللہ جانتا، اور اس کا فیصلہ کسی حکمت سے خالی نہیں ہے۔ نہیں۔ اور اللہ نے جو آپ کے باپ دادا کو چنا تھا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہی حکمت تھی، تو جو اللہ نے حضرت یعقوب پہ اپنی نعمت اتمام کی ہے وہ بھی اللہ کی حکمت ہے، اور اللہ کی حکمتوں سے ہم واقف نہیں ہیں جی، نہیں ہم واقف نہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی کہ اس کا ہو سکتا ہے یہ ہو وہ ہو، لیکن اصل بات جو ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ چلیں جی پڑھ لیتے ہیں اس کے کچھ چیزوں کو نا جی، کل ایک آیت چھوٹی ہے تو اس کے ساتھ یہ گزری ہوئی باتیں بھی انشاءاللہ ڈسکس کر لیں گے، کیونکہ آیت لمبی تھی آج تو۔ وَكَذَلِكَ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ۔ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ اب یہ تعویل ہی نہیں ہوگا بلکہ تأویل الاحادیث تأویل الأحاديث ویتم ويتم نعمتہ نعمته علیک عليك وعلی وعلى آل یعقوب آل يعقوب کما كما اتمها أتمها علی على ابویک أبويك من من قبل قبل ابراہیم إبراهيم و اسحاق وإسحاق ان إن ربک ربك علیم عليم حکیم۔ حكيم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم اللہم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا یسیرا ومن عذاب النار۔ اللہم عذب الباس رب النار، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔